الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن کورس کلاس نمبر 14 میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ناظرین، 10 مئی 2020 16 رمضان مبارک بروز اتوار صبح 10 بجے ہم اس کلاس کو شروع کر رہے. صوتی طریقۂ تدریس میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف یعنی م، ب، و، ف ہم پڑھ چکے ہیں. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کے 4 گروپس، جن میں سے پہلا گروپ تھا ث، ظ اور و کا، دوسرا ت، د اور ق کا، تیسرا ز، س اور ث کا. ان تینوں گروپس میں پہلے 2 حرف باریک اور آخری حرف موٹا تھا. آج ہم اس گروپ کا یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف میں سب سے آخری گروپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلا حرف ہے لام. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ز، س، سق، زن، سن، سقن، از، اس، اسق، از، اس، اسق. تو یہ حروف آپ نے اس کی اچھی خاصی پریکٹس کر لی ہوگی. آج ہم چلتے ہیں لام کی طرف. لام باریک حرف ہے. اس کا مخرج بہت ہی آسان، یعنی زبان کی نوک پہلے ہم نے لگائی تھی شروع میں دانتوں کی اوپر والے دانتوں کی نوک سے، پھر ہم نے لگائی اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے، اب ہم لگا رہے ہیں اس سے مزید اوپر یعنی اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے. تو دانتوں کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے انہیں مسوڑا کہتے ہیں، وہاں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ حرف بالکل صحیح ادا ہوگا. تو اس حرف کو پڑھنے کا طریقہ، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو اس کو ہم کہیں گے ل. کیا کہیں گے؟ ل. اور یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں. آئیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ. زبر کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے جیسے ل. ل. آپ کی زبان کی نوک یقیناً اوپر والے دانتوں کے اوپر جو گوشت ہے وہاں لگ رہی ہوگی. ل. جیسے قرآن کریم میں آیا لبثت، اس کو لبس نہیں پڑھنا، لبثت، لبثت. ل، لی، لو، ل، لی، لو. آگے چلتے ہیں 2 زبر کے ساتھ. جیسے لام کے اوپر جب 2 زبریں آتی ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے لن، جیسے قولن. اسی طرح 2 زیروں کے ساتھ لن، اور 2 پیشوں کے ساتھ جیسے لن. اسی طرح جب لام کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے ال. زیر کے ساتھ جیسے ال، پیش کے ساتھ جیسے ال. جیسے قرآن کریم میں آیا قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو جہاں پر بھی لام جزم کے ساتھ آئے گا تو وہاں اس کی ساؤنڈ ہوگی ال، ال، ال. اسی طرح جہاں پر بھی لام شد کے ساتھ آئے گا تو وہاں اس کی آواز ریپیٹ ہوگی جیسے اللہ، جیسے اللہ. قرآن کریم میں ہے قل، جیسے قل. یاد رکھیں جہاں پر بھی پورے قرآن میں لام آیا ہے وہ ہمیشہ باریک استعمال ہوا ہے، سوائے لفظ اللہ کے. لفظ اللہ جہاں پر بھی آئے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے گی یا پھر پیش آئے گی. جہاں زبر اور پیش آئے تو وہاں لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، جیسے اللہ اکبر اور نصر اللہ. تو یہاں لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جا رہا ہے. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ، للہ. تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام باریک ہو جائے گا. تو یاد رکھیں یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لام ہمیشہ باریک ہے، لیکن لفظ اللہ
سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑ جائے گا، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑ جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی دوسری بات یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی سے روکا، کسی کو محروم کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس فرمان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کے لیے مختلف امور کی انجام دہی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے کسی بڑے افسر باس کو خوش کرنے کے لیے، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر اپنی عزت کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بہت سے امور سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے سب کام کل قیامت کے دن ہمارے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں، جیسے اپنا مال دے رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، کسی کو وقت دے رہے ہیں، صلاحیتیں دے رہے ہیں، تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کچھ روک رہے ہیں یا کسی کو محروم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ مثلا پیشہ ور گداگر کو بھیک نہیں دے رہے تو اللہ کے لیے، تاکہ وہ مانگنا چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی کر کے بچوں کو حلال کھلائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے آئندہ سے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں اور صرف اللہ کو خوش کریں، اس لیے کہ لوگ کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ ناظرین و سامعین، گلدستہ حدیث کے اس پھول کی خوشبو ہم تب محسوس کریں گے جب ہماری محبتیں اور نفرتیں صرف اللہ کے لیے ہوں گی، یعنی دنیا میں جس سے محبت ہو اس کی وجہ صرف اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے نفرت کی جائے تو اس کی وجہ بھی صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ مثلا ہم ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان سے محبت کے بجائے نفرت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ناظرین، آج ہماری محبت اور نفرت کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے مراسم رکھتے ہیں اور ذرا سی بات پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن سے ہم صرف اس وجہ سے تعلقات رکھتے ہیں کہ یہ دیندار ہیں؟ یا پھر کتنی بار ہم لوگوں سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، یا کوئی بھی خلاف دین کام کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ دین پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اٹھا کر پڑھ لیں، بلکہ میں یہاں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس رمضان میں سیرت کی کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس مشن کی جد و جہد میں صرف کی۔ کیا آج ہمارا وہ مشن ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کس نے آگے چلانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم امت مسلمہ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ اس کام کے لیے کسی جن، کسی فرشتے یا کسی اور قوم کی ڈیوٹی نہیں لگائے گا، بلکہ یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے۔ کاش کہ ہم اسے سمجھ جائیں اور ابھی اسے کرنا شروع کر دیں۔ آئیے ایک سنت اپناتے ہیں، جب بھی آپ وضو کریں تو وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والحمد للہ، اور جب آپ وضو ختم کریں تو اس کے بعد آپ پڑھیں کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کلاس ہوگی، شام 4 بجے فہم قرآن کلاس دیکھنا مت بھولیں۔ کسی پریشانی کی صورت میں فوراً سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔